اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کل کے سبق کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت تیار کر رکھی ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت ہے وہ متقین لوگوں کے لیے ہے۔ اب متقین کی آگے نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ متقی کہتے کسے ہیں؟ ما الذین ينفقون فی السراء والضراء، جنت جس متقی کے لیے ہے ان کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ينفقون فی السراء والضراء، وہ خوشی کے اندر اور رنج کے اندر، یعنی خوشحالی کے اندر اور تنگی کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ خوشحالی کے اندر خرچ کرنا یہ بہت آسان ہے، ہر بندہ کر لیتا ہے، لیکن تنگی کے اندر خرچ کرنا فرمایا یہ متقین کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے پاس کچھ ہو اللہ کی راہ میں دے دینا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مزیداری کی بات یہ ہے کہ جب نہ ہو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فرمایا یہ بہت بہادری کی بات ہے اور متقین کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا سا خرچ بھی کر لیتے ہیں، جب ہمارے پاس نہیں ہوتے تو سب سے پہلا ہم جو کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جو اللہ کی راہ میں دینے والا پیسہ ہوتا ہے سب سے پہلے اسے روکتے ہیں، حالانکہ جہاں سے آنا ہے سب سے پہلے ہم اسے روک لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان پر تنگی آتی تو سب سے پہلے کیا کرتے، جتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ تو لوگ پوچھتے جناب تنگی کی حالت میں آپ اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے؟ تو وہ فرماتے قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا کہ جب رب نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 عطا کروں گا تو تنگی آئی ہے اس لیے تو رب کو دے دیا ہے کہ چلو تو کم سے کم ایک دوں گا تو 10 عطا فرمائے گا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، اس لیول کا ایمان ہونا، کیونکہ جس طرح ہم بہانے بناتے ہیں تو آپ دیکھ لیں یار جب بہانہ بنانا ہم شروع کرتے ہیں کیا رب نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری کبھی پوری ہونے پہ نہیں آتی ہے۔ کیونکہ رب ہمارے بہانوں کو جانتا ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں کے اندر وہ لوگ گزرے ہیں جب رات کا کھانا کھا لینا جو بچ جاتا اٹھا کر دروازے کے باہر رکھتے تھے، تو لوگ کہتے ہیں جناب صبح کے لیے بچے نہ کھا لیں گے، ہمارے پاس تو فریجوں کے اندر 10 دن کا کھانا جو ہے وہ جمع ہوا پڑا ہوتا ہے، لیکن فرماتے نہ، رات ہم نے کھا لیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند آ جائے، چلو اس کا پیٹ بھر جائے گا، جب صبح ہوگی جس ذات نے رات کو عطا فرمایا وہ صبح کو بھی عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، اس لیول کا لوگوں کا ایمان تھا۔ ٹھیک ہے جی، آج دیکھ لیں کہ ہمارا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں نا کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود صرف ایک ہی چیز کی کمی ہے، وہ ہے ایمان، وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنت ہم نے جن لوگوں کے لیے بنائی ہے وہ لوگ ہیں جو خوشحالی کے اندر تو خرچ کرتے ہی کرتے ہیں، والضراء، لیکن حالات تنگ بھی ہو جائے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے وہ پیسہ روکتے ہیں جہاں سے رب نے ہمیں دینا ہوتا ہے، پھر آئے کہاں سے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ آگے دیکھیں جی، فرمایا والکاظمین الغیظ، فرمایا ان کی نشانی جو جن لوگوں کے لیے جنت ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اب غصے کو کیسے پیا جاتا ہے؟ یعنی جہاں غصہ کرنا ہوتا ہے وہاں کرتے نہیں ہیں، اور جہاں نہ کرنا ہو وہاں پہ سارے لگے ہوتے ہیں۔ ذات کی بات آ جائے، اپنی بات آ جائے، برادری کی بات آ جائے، گھاٹے نفع کی بات آ جائے، سارے چودھری بن جاتے ہیں، نہیں مار دیں گے، یہاں کر دیں گے، وہاں کر دیں گے۔ فرمایا یہاں پر تو بات تھی معاف کرنے کی، یہاں پر تو غصے کو ختم کرنے والی بات تھی، لیکن وہاں پہ سارے غصہ کر لیتے ہیں، اور جہاں غصہ کرنا چاہیے تھا وہاں سارے امن پسند بن جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طاطر الحدۃ خیار امتی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ دین کے لیے غصہ کرنا میری امت کے نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ اب ہم دیکھ لیں ہم کون سے لیول کے اندر آتے ہیں کہ جب دین کی بات آ جائے سارے امن پسند بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اپنے ذات کی بات آ جائے پھر امن شمن سارے فارغ، پھر تو ہم جب تک سپریم کورٹ تک کیس نہ لے کے جائے ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے۔
تو پھر ہمیں امن کیوں یاد آ؟ جب دین کی بات آئے گی پھر ہم امن پسند بن جاتے ہیں. نہیں جی چھوڑ لو جی, دین کسی کو کچھ نہیں کہتا جی, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے جی, ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. رب نے یہ بھی حساب لینا کہ تیرے سامنے غلط ہو رہا تھا, تیرے سامنے گناہ ہو رہا تھا, کیوں نہیں روکا؟ آج لوگ کہتے ہیں جی رب نے اپنا اپنا حساب ہر کسی نے دینا ہے. رب نے یہ بھی حساب لینا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں تک تو برائی کو روک سکتا تھا وہاں تک تو روکتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, جہاں پر غلط کام دیکھتے کہتے جی آپ پہ حساب دے گا, جی کہتے کہ نہیں کہتے, آپ پہ حساب دے گا. اگر وہ حساب دے گا تو تو بھی دے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم پر عذاب نازل فرمایا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا, فرمایا جبریل فلانی بستی کے اندر عذاب نازل کرنا ہے, وہ جو حجرے کے اندر تسبیح پھیر رہا ہے نا اسی سے شروع کر. یہ جو نیک پاک حاجی صاحب بیٹھے ہیں نا, حاجی صاحب سے پہلے شروع کر. عرض کی پروردگار وہ تو تیرا نیک بندہ ہے. فرمایا اس کی نیکی کا میں نے کرنا کیا ہے؟ میرے بندے جو ہے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا, یہ نیک بن کے بیٹھا ہوا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیکی کا فائدہ کوئی نہیں ہے جو ہم حاجی بنے پھرتے ہیں نا, کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں, ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. نہ, یہ رب نے حساب لینا ہے اس بات کا کہ جب تو روک سکتا تھا تو نے کیوں نہیں روکا. آج جب ہم بات کرتے ہیں نا تو کئی اپنے لوگ روکنے والے تو ہیں, نہیں جی کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. اور بھائی ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے, لیکن جہاں برائی ہے برائی کے خلاف تو بات ہونی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تاتر الحدۃ خیار امتی, یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود غصہ نہیں فرمایا, آپ حضور نے جلال نہیں فرمایا. کئی حدیثیں موجود ہیں, لوگ کہتے ہیں جی حضور نے تو رحمت للعالمین ہے, حضور نے تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے. یہ سب کو یاد ہے, لیکن یہ یاد کوئی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے بات کی ہے. قبیلہ بنو قریظہ کا حضور نے محاصرہ کیا, یہودیوں کا محاصرہ کرنے کے بعد یہودیوں نے کوئی بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام, مولا علی چاہ رہے تھے کہ حضور سامنے نہ آئے, حضور ان کی بات نہ سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلا کے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ. آج کے حضور ہم بات کریں, فرمایا تو پیچھے ہو, میں خود ان سے بات کرتا ہوں. حضور ان کے قلعے کے سامنے آئے, یہودی اوپر کھڑے ہوئے قلعے کے سامنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سنیں. حضور نے ارشاد فرمایا یا اخوۃ القرادۃ والخنازیر وعبد الطاغوت, تم خنزیر اور بندر کی اولاد ہو, تم میرا مقابلہ کرو گے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ خنزیر اور بندر کی اولاد تو حضور نے خود ان یہودیوں کو فرمایا ہے. آج ہم کسی کو کہہ رہے ہیں فلانا بغیرت ایسے کر رہا ہے, فلانا ایسے کر رہا ہے, فلانا خبیث ایسے کر رہا ہے, نہیں جی مولوی صاحب امن خراب ہو گیا ہمارا, ٹھیک ہے نا جی, مولوی صاحب کی تو بات ایسے نہیں ہونی چاہیے. مولوی صاحب کی بات ایسے ہی ہوتی ہے جب بندہ غیرت سے خالی ہو جائے نا, پھر اس کے دین کے معاملے کے اندر اس کے اندر کوئی غصہ نہیں رہتا ہے. ہاں اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا حرام ہے, اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا حرام ہے. جب دین کی بات آ جائے, اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں, مشکات پاک کے اندر حدیث پاک ہے, فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اذان ہو جاتی نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو ہمارے ساتھ گھل مل کے رہتے, لیکن جب اذان کی آواز سنتے حضور ایسے ہو جاتے جیسے میں جانتے تک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ غیرت والی ذات اللہ کی ذات ہے, اور اللہ کے بعد اگر اس مخلوق کے اندر کوئی سب سے زیادہ غیرت مند ہے تو وہ تمہارے نبی کی ذات ہے. غیرت مند کو تو غصہ آتا ہی آتا ہے. ہاں وہ بغیرت بندہ ہوتا ہے جس کو غصہ نہ آئے. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بغیرت بندے کی نشانی کیا ہے؟ اسے غصہ ہی نہیں آتا, اور پھر اپنی ذات کے لیے غصہ کرے, اور دین کے معاملے میں اسے غصہ ہی کوئی نہ. نہیں جی امن کے ساتھ رہنا چاہیے, کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے جی, جیڑا جتھے لگا ٹھیک لگا. اور یہ تجھ سے پوچھا جائے گا جیسے جیڑا جتھے لگا ٹھیک لگا کیسے لگا ہوا ہے. اگر ہر کوئی اپنی جگہ پہ ٹھیک لگا ہوا ہے تو پھر ابو جہل بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. جیڑا جتھے لگا ٹھیک لگا, ابو جہل کو کون سا غلط کہیں گے؟ پھر یزید کو کیسے غلط کہیں گے؟ پھر یزید بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, ابو جہل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, فرعون اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, نمرود اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. جیڑا جتھے جو لگا ٹھیک لگا ہے. تو پھر فرعون ٹھیک لگا تھا, ابو جہل ٹھیک لگا ہوا تھا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کی نشانی بیان ہی یہی کی ہے. فرمایا مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ مومن سب سے زیادہ غیرت والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جس بندے کے اندر دین کے معاملے کے اندر غیرت نہیں نا, وہ بندہ مومن ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ, جب اپنی ذات کی بات آتی ہے غصہ پی جاتے ہیں, یہ متقین کی نشانی ہے. والعافین عن الناس, بدلے کی بات آ جائے تو پھر بدلہ نہیں لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی ذات کی بات ہو رہی ہے. جب دین کی بات آ جائے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو قریظہ کے 700 بندوں کو ایک ہی دن کھڑا کر کے 700 بندوں کو جو ہے قتل کروا دیا. یہ کہتے ہیں نا حضور نے کسی کو کچھ نہیں کہا. قبیلہ بنو قریظہ یہودیوں کے 700 بندہ حضور نے ایک ہی دن قتل کروایا ہے. 700 بندہ صبح سے لے کر شام تک. میں پکڑیا اور ان کی تلواریں جو کے ساتھ ان کے سر اتارتے جاؤ. یہ حضور نے کروایا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ پیش آیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ چرا رہے تھے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو شہید کر دیا, اونٹ لے کر بھاگ گئے. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو پکڑ کے لاؤ. جب پکڑ کے لایا گیا نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ گرم جو ہے وہ کیا کرو, سیخے جو ہے پھیرو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ کاٹے گئے, ان کے پاؤں کاٹے گئے اور حضور کے حکم سے کاٹے گئے. پھر وہ پانی مانگتے تھے, لچ کرتے تھے, پیاس کرتے تھے. حضور فرماتے انار انار, تمہیں پانی نہیں ملے گا, تمہیں آگ ہی ملے گی صرف. یہ حدیثیں نہیں. ہم امن پسند لوگ ہیں جی, ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے, ہم تو شودے لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے نا, حقیقت یہ ہے کہ ہم ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ بغیرت ہے. واللہ یحب المحسنین. فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک بندے, نیک کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اب جن کے لیے جنت تیار ہوئی ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے, اگر ان سے کوئی فحاشی ہو جائے, او ظلموا انفسہم, یا کوئی گناہ ہو جائے, ذکر اللہ, جیسے ان سے گناہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے. فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور رب کے سوا ہے کون جو گناہ کو معاف فرما دے. یہ جنتی لوگوں کی نشانی بیان ہو رہی ہے کہ گناہ ہوا, جیسے گناہ ہوتا ہے, شرمندگی ہوئی, پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. اور آج لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. نہ سمجھ آئے تو باہر نکل کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھنا, یہ مومن کی نشانی ہے. یہ یاد رکھیں, جو بندہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ چھپ کے کر رہا ہے, سمجھو مومن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. اور جب بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے, سمجھو کہ ایمان سے فارغ ہو چکا ہے. بات سمجھے نا جی. ہاں, گناہ کو گناہ سمجھے, اسے پتہ ہے یار مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, کیا کرے گا؟ فرمایا کہ یہ احساس اللہ تعالیٰ اگر کسی کے اندر پیدا کر دیتا ہے نا, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, وہ فرمایا جیسے ہی گناہ ہو ساتھ ہی نیکی کرنا شروع کر دے. وجہ یہ ہے کہ جیسے نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اس نیکی کے صدقے, اس ذکر جو اس نے کیا ہے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے. یہ حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم سے گناہ ہو جائے فوراً جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا کرو. کیوں؟ تمہارا وہ اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ تمہارے گناہ کو مٹا دے گا. ٹھیک ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا. یہ دیکھیں, فرمایا کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو وہ اپنے گناہ پر اڑتے نہیں ہیں. اے مومن بندے کی نشانی ہے. غلط ہو گیا, مان گیا جی غلط ہو گیا, سمجھو کہ بندہ مومن ہے. اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے, غلط کو غلط ہی نہ سمجھو. نہیں جی ان نال کچھ بھی نہیں ہوندا. ٹھیک ہے جی. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ یہ چیز ہے مومن بندے کی نشانی. یہ بیان کی گئی ہے کہ جب مومن بندے سے گناہ ہو بھی جائے تو اپنے گناہ پر شرمندہ بھی ہوتا ہے, مان بھی لیتا ہے کہ یار غلطی ہے. ٹھیک ہے نا جی. کل رات بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ کسی سے پوچھیں نا کہ یہاں بھی نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا, زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ یار بس نہیں آ سکا, غلطی ہوگی. چلو یہ تو گناہ ہے. ہماری ملنگ کمپنی یہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتی ہے. وہ نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتے, روزے کو روزہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے نہیں جی سارا یہ مجھے ملا کا سارا کوئی کام ہے. مجھے بتائیں اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ سارا کچھ ملا کا کام ہے تو ملا تو پھر اپنے نبی کے طریقے پر چل رہا ہے. نماز تو میرے نبی نے پڑھی ہے جی. آخری لمحات کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری جو خطبہ تھا, ٹھیک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر اور مولا علی کے سہارے پر مسجد کے اندر تشریف لے آئے تھے. حضور نے تو جاتے جاتے بھی نماز نہیں چھوڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جس کو تو ملا کہہ رہا ہے, ملا تو آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چل رہا ہے. تو فرمایا کہ لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. فرمایا جان بوجھ کر جانتے ہو نا کہ ان سے گناہ ہو گیا, وہ اپنے گناہ پر اڑتے نہیں ہیں. فرمایا ہاں جو بندہ اس طریقے سے چلے
गुनाह को गुनाह समझ के रब की बारगाह में माफी मांग ले, तौबा कर ले, मैं उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, मैं ये वो लोग हैं जिनके लिए जो है उनके रब की तरफ से बख्शिश ही बख्शिश है। हाँ, गुनाह करके बंदा गुनाह हो जाता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो 70 मरतबा भी गुनाह करना, 70 मरतबा तौबा कर ले, अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल फरमा लेगा। लेकिन कम से कम कर तो मुखलिस होके ना, सीधा होके। अगर फिर भी हो जाता है, इंसानी तकाज़ा बशरी तकाज़े के तहत अगर हो भी जाता है तो फिर कम से कम माफी मांग ले, फिर माफी मांग ले, फिर माफी मांग ले। बात समझ आई ना? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ना एक नौजवान ने मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज की कि जी आप अल्लाह की बारगाह अक़दस में अर्ज करें कि वो मुझे बख्श देगा कि नहीं। मैं गुनाह करता हूं, माफी मांग लेता हूं, फिर गुनाह करता हूं, फिर माफी मांग लेता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगार तेरा वो बंदा पूछ रहा था कि तू मुझे माफ कर देगा कि नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब तो माफ कर दिया, दोबारा गुनाह के फिर नहीं करूंगा। अच्छा, फिर गुनाह हो गया, फिर अल्लाह की बारगाह अक़दस में अर्ज की, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जी गुनाह तो फिर हो गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह अक़दस में अर्ज की कि परवरदिगार तेरा बंदा कह रहा है फिर मुझसे गुनाह हो गया, मैं अब नहीं माफ करूंगा। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आके बता दिया, फरमाया मियां रब ने फरमाया तुझे मना किया था ना कि ना गुनाह करी, अब कर लिया, अब तेरे लिए माफी नहीं है। तुझे कहा था कि ये आखिरी तेरे लिए चांस है, बस फिर तुझसे गुनाह हो गया, अब रब ने फरमाया तुझे माफ नहीं करना। अच्छा, इतनी बात की तो उसने अपने जनाब अल्लाह गरेबान फाड़ा और अपने कपड़े फाड़ के जंगल की तरफ जाते हो ना उसने एक बात की, उसने कहा बस रहमत खत्म हो गई है, बस इतनी सी रहमत ही गई, गुनाह हुआ, एक गुनाह और हो गया, फिर तूने कह दिया कि बस अब माफी कोई नहीं करना है। अच्छा, जब इतनी बात, वो कहते हैं सियाने कहते हैं जब अंदर से सट लगती है ना बंदे को, जो अल्फाज उस वक्त जो मुंह से निकलते हैं वो बात कुछ और होती है। ठीक है, जब उसने एक कहा ना, उसने कहा बस ये रहमत ही खत्म होगी, एक गुनाह किया तूने कह दिया नहीं माफ करना है, इतनी बात की फिर गायब से वादी फरमाया आप इसे कह रहे जितने गुनाह करता है बस माफी मांगता जा, मैं फिर माफ करता जाऊंगा। बस शर्त यही है कि माफी मांगता रहे, ठीक है, तौबा करता रहे, माफी मांगता रहे, फिर खैर है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सांस यहां तक आ चुकी हो, गले तक भी आ चुकी हो ना, बंदे से गलती हो जाए, बंदा उस वक्त भी माफी मांग लेना, फिर भी माफ फरमा देगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं, गुनाह हो जाता है, गुनाह के बाद नेकी नहीं करते हैं। बंदा अगर इतना हिसाब लगा लेना कि यार इतने गुनाह हुए हैं, चलो आज मैंने इतनी नेकियां तो कम से कम जरूर ही करनी है, ये तो हिसाब लगा सकते हैं कि नहीं? अगर इस तरीके से बंदा हिसाब लगा ले तो मेरा ख्याल है फिर काम अच्छे तरीके से बन सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, ये वो लोग हैं गलती होने के बाद जब माफी मांग लेते हैं तो फरमाया ये वो लोग हैं, इनको मुत्तकीन कहा रब ने। हमारे यहाँ मुत्तकी कौन है? जिससे गुनाह ना हो। रब फरमाता है मुत्तकी वो है गुनाह होने के बाद माफी मांग ले। हम मुत्तकी किसे कहते हैं? कि जिससे गुनाह ना हो, गलती ना हो। रब फरमा रहा ना मुत्तकी वो नहीं है जिससे गुनाह ना हो, रब फरमा रहा है मुत्तकी वो है जिससे गुनाह होने के बाद जब तौबा कर ले, माफी मांग ले, रब फरमाता है ये मुत्तकी है, इसके लिए जन्नत है। ठीक है, वह जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा, मैं ऐसे लोग हैं जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बना रखी है, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेंगे। कौन से? जो गुनाह के बाद माफी मांग ले। मैं वन्नेम अजरुल आमिलीन, देखें ये कैसे अल्फाज है। फरमाया कि अल्लाह ताला जो है वो मजदूरों को कितना अच्छा अजर अता फरमाता है, मजदूरों को कितनी अच्छी मजदूरी अता फरमाता है। ठीक है, देखे ना मस्जिद के अंदर आए बैठे हैं, रोजा रख के बैठे हैं, कम से कम और कुछ नहीं यार, रब के घर में तो बैठे हैं, उम्मीद तो है ना अल्लाह ताला हो सकता है इसी के सदके करम फरमा दे। कोई पता चलता है कौन से बहाने के साथ बख्श दे, कोई पता नहीं चलता है। हज़रत इमाम अबू दाऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है जी, मुस्नद अबू दाऊद इन्होंने किताब लिखी है, 5 लाख हदीस का हाफिज है। हमारी मलाम कमरी तो पहले कलमे से फारिग है ना, ठीक है ना जी, इनको तो खुदा जाने इनके बारे में बंदा क्या कहे, लेकिन 5 लाख हदीस का हाफिज है। समंदर के किनारे खड़ा हुआ है, एक कश्ती सामने से गुजरी तो उसके अंदर जो बंदा बैठा था उसे छींक आ गई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरी कश्ती खड़ी थी, 3 रुपए इनके जेब में थे, तो उन्होंने दूसरी कश्ती वाले को 3 रुपए दिए और उसने कहा कश्ती भगा। जब वो कश्ती भगा के दूसरी कश्ती वो पहले वाली कश्ती के करीब ले गया ना, तो जिस बंदे ने वो पहली कश्ती में कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने कहा यरहमुकल्लाह। अच्छा, इतनी बात करके वापस आ गए। ठीक है,
جب یہ واپس کنارے پر آئے تو غیب سے وعدہ فرمایا ابو داؤد تو نے 3 روپے کے اندر جنت خرید لی ہے. 5 لاکھ حدیث کا حافظ ہے, مسند ابو داؤد شریف کتاب لکھی ہے, 7 ستہ کے اندر ان کی کتاب شامل ہے. لیکن رب فرما رہا ہے, فرمایا یہ جو 3 روپے تو نے بھرے نا بھی, فرمایا اس 3 روپے کے بدلے تو نے جنت خرید لی ہے. یہ کوئی پتہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کس بہانے سے معاف فرما دے. دیکھنا رحمت حق بہانہ می جو ید, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ رب تو ویسے بندے کو بخشنے کے بہانے بناتا ہے کہ کون سا بہانہ بنے اور اس کی بخشش ہو جائے, اور بندہ خود ہی نہ بہانے بنا تو پھر بندہ کیا کرے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.